ویورز اب یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ہائبرڈز میں ایک وقت میں دو پاور سورسز موجود ہوتے ہیں، ایک انجن اور دوسری ایک الیکٹرک موٹر۔ ان دونوں کو ڈفرنٹ طریقے سے کمبائن کیا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں ڈفرنٹ طرح کے ہائبرڈ سسٹمز موجود ہیں، اور آپ نے مختلف ٹرمینالوجیز سنی ہوں گی جیسے کہ ایم ہیوز یا پی ہیوز یا سیریز یا پیرالل ہائبرڈز۔ تو اس چارٹ کے ذریعے ہم یہ جو کامن ٹرمینالوجیز ہیں ان کو سمجھیں گے۔ ایک طرف آپ کو پیور انجن دکھایا گیا ہے۔ پیور انجن بیسڈ گاڑیوں میں عام طور پہ 12 وولٹ بیٹری ہوتی ہے۔ اس کا کمپلیٹ اپوزٹ وہ گاڑیاں ہیں جن میں انجن نہیں ہے اور صرف بیٹری اور الیکٹرک موٹر کے ذریعے گاڑی کو حرکت دی جا رہی ہے، فار ایگزامپل ٹیسلاز یا نسان لیف۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پیور الیکٹرک وہیکلز کے اندر جو بیٹری وولٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، 300 سے 800 وولٹ، جو کہ عام گھروں کی پاور سپلائی سے بھی زیادہ ہے۔ اور جو بیٹری کی انرجی کیپیسٹی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، 50 سے لے کے 100 کلو واٹ آور تک۔ اور جو الیکٹرک موٹرز ہیں وہ 100 سے 300 کلو واٹ سے اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان آپ کے پاس ڈفرنٹ ہائبرڈ آپشنز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، جن میں کہ سب سے سمپل جو ہے جس کو مائلڈ ہائبرڈ الیکٹرک وہیکل کہتے ہیں، یا ایم ہیو فور شارٹ۔ ایم ہیو کو سمجھنے کے لیے کچھ انجن کی ایک دو بیسکس دیکھنی ہوں گی۔ تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجنز کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک سٹارٹر موٹر ہوتی ہے جو انجن کے فلائی وہیل کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوتی ہے انجن کی بیک سائڈ پر، اور انجن کے فرنٹ پہ آپ کے پاس ایک الٹرنیٹر ہوتا ہے جو بیلٹ کے ذریعے کرینک شافٹ کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوتا ہے۔ سٹارٹر موٹر کی پاور اتنی زیادہ نہیں ہوتی، عام طور پہ تقریباً چند کلو واٹس ہوتی ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انجن کو کچھ آر پی ایم دی جائے تاکہ انجن ایک دفعہ سٹارٹ ہو جائے، اور سٹارٹ ہونے کے بعد الٹرنیٹر انجن سے پاور لے کے الیکٹرسٹی بناتا ہے، اور جو باقی گاڑی کے الیکٹریکل سسٹمز ہیں ان کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ اب اگر آپ اس سٹارٹر موٹر کے ذریعے انجن کو چلانا چاہیں لمبے ڈسٹنسز تک تو وہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ سٹارٹر موٹر میں اتنی پاور نہیں ہے۔ تو آپ سب سے سمپل ہائبرڈائزیشن کا سٹیپ یہ لے سکتے ہیں کہ آپ سٹارٹر موٹر کو اور الٹرنیٹر کو کمبائن کریں ایز اے ہائی پاور الیکٹرک مشین، اور اس کو انجن کے فرنٹ پہ بیلٹ کے ذریعے کرینک شافٹ کے ساتھ اٹیچ کریں۔ اس لیے ان کو بیلٹ انٹیگریٹڈ سٹارٹر جنریٹر یا BISG کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے BISG انجن کے ساتھ کنیکٹ کر لیا تو عام طور پہ یہ 48 وولٹ سسٹمز ہوتے ہیں، اور ان کی پاور تقریباً 10 سے 15 کلو واٹس ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹاپ گو ٹریفک کے اندر انجن کو اسٹاپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ یوں آپ انجن کو آئیڈل کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں، اور آپ کی جو فیول کنزمپشن ہے اور CO2 امیشنز ہیں وہ قدرے کم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب گاڑی کوسٹنگ کر رہی ہوتی ہے یا آپ بریک پیڈل پہ پاؤں رکھتے ہیں تو جو گاڑی کی موشن کی وجہ سے انرجی ہے، کائنیٹک انرجی ہے، اس کو ریکور کر کے آپ بیٹری میں واپس سٹور کر سکتے ہیں۔ تو جو BISG ہے وہ ایز اے سٹارٹر بھی کام کرتا ہے اور ایز اے جنریٹر بھی کام کرتا ہے۔ تو ایز اے ہول جو گاڑی کی ایفیشنسی ہے وہ کچھ پرسنٹ 3 to 5% یا 7% جو ہے وہ ٹریڈیشنل گاڑیوں کے مقابلے میں بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ انجن پہ انحصار مزید کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر ہائبرڈ سسٹم کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بڑھانا پڑتی ہے۔ تو اس لیے جو نیکسٹ اسٹیپس ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو بیٹری وولٹیج ہے وہ انکریز ہوا ہے، اور جو بیٹری کیپیسٹی ہے وہ بھی قدرے زیادہ ہے، اور جو الیکٹرک موٹر کی پاور ہے وہ بھی BISG سسٹمز کے مقابلے میں قدرے زیادہ ہے۔ ہائبرڈ گاڑیوں کی ایفیشنسی فردر یوں انکریز کی جاتی ہے کہ انجن پہ انحصار کم سے کم کیا جائے۔ جو انجنز ہیں وہ عام طور پہ 30 سے 40% ایفیشینٹ ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ فیول گاڑی میں ڈال رہے ہیں اس میں تقریباً 30 سے 40% فیول کی جو انرجی ہے وہ یوزفل مقصد میں استعمال ہوتی ہے، جو باقی انرجی ہے وہ ہیٹ کی صورت میں موسٹلی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو جو انجنز ہیں وہ ہر کنڈیشن میں ہائی ایفیشنسی پہ آپریٹ نہیں کرتے، جیسے کہ اگر انجن آئیڈل کر رہا ہے تو اس کی ایفیشنسی اچھی نہیں ہوتی، اگر انجن اپنی فل پاور پہ بھی چل رہا ہے تو اس کی ایفیشنسی اچھی نہیں ہوتی۔ عام طور پہ انجنز کی جو ایفیشنسی ہے وہ سب سے ہائی ہوتی ہے جب یہ 50-60% لوڈ پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے ہائبرڈ سسٹم کی کیپیبلٹی کو بڑھاتے ہیں تو آپ انجن کو یہ الاؤ کرتے ہیں کہ یہ اپنی ہائی ایفیشنسی پہ آپریٹ کر سکے، تو اس کو لوڈ شفٹنگ کہتے ہیں۔ تو لوڈ شفٹنگ کے تھرو جو اوور آل انجن اور الیکٹریکل سسٹم کی ایفیشنسی ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو جو آپ فیول گاڑی میں ڈال رہے ہیں اس میں آپ زیادہ مائلیج جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں۔ تو ان گاڑیوں کو عام طور پہ سیلف چارجنگ ہائبرڈز بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایکسٹرنل پلگ نہیں ہوتا جس کے ذریعے آپ بیٹری کو اپنے گھر کی بجلی کے نیٹ ورک سے جو ہے وہ چارج کر پائیں۔ وہ ہائبرڈ گاڑیاں جن میں پلگ پرووائڈ کیا جاتا ہے ان میں بیٹری کا سائز بھی قدرے زیادہ ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ پلگ ان ہائبرڈز کہتے ہیں، یا ان شارٹ پی ہیوز کہتے ہیں۔
ان دونوں طرح کی گاڑیوں میں جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے لے آؤٹس جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. کچھ کیسز میں جو انجن ہے وہ موٹر کے ساتھ بیک وقت ویلز تک پاور پہنچا سکتا ہے, ان کو پیرالل ہائبرڈز کہتے ہیں. اور کچھ وہ سسٹمز ہیں جن میں کہ انجن جو ہے وہ ایک جنریٹر کو چلائے گا اور بجلی پروڈیوس کرے گا, اور پھر وہ بجلی یا تو بیٹری میں اسٹور کی جائے گی یا پھر ایک اور موٹر کے ذریعے جو ہے وہ ویلز کو چلائے گی. اس لے آؤٹ کو جو ہے وہ سیریز ہائبرڈ کہتے ہیں. اور کچھ اس طرح کے سسٹمز ہیں جن میں یہ دونوں کمبینیشنز اچیو کیے جا سکتے ہیں, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک ڈیوائس جس کو پاور سپلٹ کہتے ہیں وہ یوز کی جاتی ہے. تو جس طرح ٹویوٹا کی جو ہائبرڈ سسٹم ہے وہ پاور سپلٹ یوز کرتی ہے, اور کئی جو دوسری مارکیٹ میں ہائبرڈ سسٹمز موجود ہیں وہ کسی نہ کسی طرح کا پاور سپلٹ سسٹم جو ہے وہ یوز کر رہی ہوتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ انجن کی جو میکسیمم پاور ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں الیکٹرک موٹر کے ساتھ کمبائن کر کے. تو جو میکسیمم ویلوسٹی آپ نے اچیو کرنی ہے, یا جو ٹوئنگ کیسز یا ایک انکلائن کے اوپر جانا آپ نے, وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو اگر آپ نے اسٹاپ گو ٹریفک ہے شہر کے اندر جس میں کہ انجن اگر آپ چلائیں گے تو اس کی ایفیشنسی اچھی نہیں ہوگی, تو اس کیس میں جو ہے وہ آپ الیکٹرک موٹر یوز کر سکتے ہیں, اور انجن جو ہے وہ صرف اپنے ہائی ایفیشنسی پوائنٹ پہ چل کے جو ہے وہ بیٹری کو چارج رکھ سکتا ہے. تو یعنی یہ جو ڈفرینٹ سارے سیناریوز ہیں یہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. تو ہائبرڈز کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو آپ کا فیول کا جو خرچہ ہے وہ کم ہوگا, اور دوسرا جو انوائرمنٹل پولوشن ہے اس پہ بھی پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جو بجلی کی شارٹیج کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے, اور لگ بھی یہ رہا ہے کہ آنے والے کئی سالوں تک یہ مسائل فلی حل نہ ہو پائیں گے, اور جو بجلی بنائی جا رہی ہے وہ بھی کاربن انٹینسو ہے, یعنی کہ فاسل فیولز برن کر کے بنائی جا رہی ہے. تو اس صورت میں جو پلگ ان ہائبرڈز ہیں یا پیور ای ویز ہیں وہ پاکستان میں آنے والے چند سالوں تک شاید پاپولر نہ ہو پائیں. لیکن جو مائل ہائبرڈز ہیں یا سیلف چارجنگ ہائبرڈز ہیں, آئی تھنک کہ ان کی مارکیٹ جو ہے وہ گرو ہوگی اور ہونی بھی چاہیے, اور لوگوں کو یوز کرنی چاہیے, کیونکہ ظاہری بات ہے اس سے جو پازیٹیو امپیکٹ ہوگا انوائرمنٹ پہ وہ سارے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ایک یہ بات ہے کہ جو پولوشن پھیلانے والی گاڑی انفارچونیٹلی پاکستان میں ہیں وہ لوگ شاید اتنا جلدی ہائبرڈز کی طرف موو نہ کر پائیں, کیونکہ ہائبرڈ گاڑیوں کی پرائسز جو ہیں وہ قدرے زیادہ ہوتی ہیں کنونشنل گاڑیوں کے مقابلے میں. تو صرف وہی لوگ جو کہ گاڑیاں چند سالوں میں ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں, جن کی جو اس قابل ہوتے ہیں کہ خرید سکیں نئی گاڑیاں, وہی جو ہے وہ نئی گاڑیاں لے پائیں گے, اور وہ وہی گاڑیاں ریپلیس کریں گے جو کہ آلریڈی اتنی پولوٹنگ نہیں تھیں. تو ایز اے ہول آئی تھنک پاکستان میں ہمیں ایسی پالیسیز اپنانے کی ضرورت ہے کہ جو اولڈ فلیٹس ہیں, یعنی جو 10 سال سے پرانی گاڑی ہیں رفلی, ان کو ریپلیس کیا جائے, چاہے وہ کوئی اسکریپیج اسکیمز ہوں یا ریٹروفٹ اسکیمز ہوں یا جس طرح بھی. تو اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. تو ویورز آئی ہوپ آپ نے ویڈیو انجوائے کیا ہوگا اور اس سے کچھ ٹیکنیکل باتیں سیکھی ہوں گی. اگر آپ کے پاس کوئی کویشچنز ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ڈراپ کریں یا مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں. I'll see you next time.